بزرگوں اور نوجوانوں، یقیناً ہمارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک خاص مہینہ ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے۔ رحمت بھرا ایک وعدہ ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے، جو وقت آتے ہی ہمارے اوپر برسنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنے انعامات ہیں ان سارے انعاموں میں ایک بہت خاص انعام ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا، انسان کے اندر بہت ساری چیزیں مرکب ہیں، بہت ساری چیزیں مرکب ہیں، اس کے اندر ملی ہوئی ہیں، تو ان سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں تو کبھی خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، کبھی غلطیاں بھی کر جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کے لیے بہت ہی شفیق اور مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، اس لیے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اور ان کے لیے جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے شیور لگاتا ہے۔ جیسے کبھی کوئی کام کے لیے شیور لگاتے ہیں سرکار کی طرف سے،
دوسرے کو، تو تیاری کیسے کریں ہم اس کے لیے؟ اپنے کو تیاری کیسے کریں؟ کھیت کو تو ہل جوت کے جھاڑ چلا کے پھر کنڈی چلا کے پھر چنگی چلا کے اس طرح سے اس کو تیار کرتے ہیں. اپنے کو تیار کیسے کرنا ہے؟ اپنے کو تیار کرنے کے لیے، رمضان کے استقبال کرنے کے لیے، رمضان کے استقبال جو ہم کریں گے وہ کس طرح سے کریں گے؟ تو اس کے لیے تو ہم تیاری کریں گے. اس کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ذہنی طور پر تیاری کرنی ہے، عملی طور پر تیار کرنی ہے، تیار ہونا ہے میرے بھائیوں. اور ذہنی طور پر تیار ہونے کا مطلب ہے ہمارا سوچ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے. جتنے سوچ کے اندر جتنے گندگیاں ہیں، قدورت ہے، میل کچے جو کچھ بھی ہے، ان ساری چیزوں کو پہلے صاف کرنا ہے. شعبان کے مہینے کے اندر ساری چیزوں کو صاف کر دینا ہے. بالکل آپ کا مائنڈ بالکل کلیئر ہو جائے. مائنڈ واشنگ کرنی ہے. اگر مائنڈ واشنگ ہو جائے گی، اس کے اندر سوچ وچار سب کچھ، سوچ اور وچار اور اس کے اندر جو بھی باتیں آئیں گی، خیالات، سب کچھ بالکل صاف ستھرے اور پاکیزہ ہوں گے. پھر جب پاکیزہ ہوں گے، اس میں جو بھی بات آپ کہیں گے، جو بھی بات آپ سنیں گے، اس چیز کو قبول کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی اچھا آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. عملی طور پر تیاری کیسے کرنی ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہے وہ ہمیں آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں. ہمارے اعمال کے اندر کیا خرابی ہے، کیا خوبی ہے. خوبیوں کے اندر مزید خوبیاں لانی ہے. جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو چھوڑنا ہے، ان خرابیوں کو چھوڑنا ہے. جاب میں 4 گھنٹہ ٹائم دیتے تھے، اس ٹائم کو گھٹانا ہے. وہ ٹائم آپ 1 مہینہ مسجد میں لگانا ہے. پہلے سے اس کی تیاری، رمضان آئے تب شروع کریں گے ایسا نہیں ہے. اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. پھر اس کے اندر کچھ فرق نہیں پڑے گا، تبدیلی کچھ بھی نہیں آ سکتی اس کے اندر. اس لیے ضروری ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اس کے اعمال کے اندر سدھار آ جائے، تاکہ رمضان کی خوبیاں، رمضان کی فضیلتیں، برکتیں اچھی طرح وہ خوب حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے اس کے اعمال بالکل درست ہونے چاہیے. اعمال کے اندر جو کچھ گڑبڑیاں ہیں، جو کچھ کوتاہیاں ہیں، ان ساری چیزوں کو دور کرنا ہے. بہن کے حق مار کے آ کے رمضان میں آ کے اللہ سے دعا کریں گے ہاتھ اٹھا کے، اللہ ہمارا ہم کو معاف کر دیجیے، ہم کو معاف کر دیجیے، ہمارے مال و دولت میں برکت دے دے. اللہ کیا بیوقوف ہے؟ زمین کے قریب پڑوسی زمین کا کھیت دبا کے آ کے دعا کریں گے یہاں آ کے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرما دے. اللہ کیا بیوقوف ہے؟ آپ کو معاف کر دے گا. یہ عملی اصلاح ہے، یہ عملی اصلاح ہے. اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. بہن کا حق مان لیا، دوسرے کا حق مار کے آپ آ کے مسجد میں دعائیں کریں گے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. پہلے ان کا حق واپس کرو، پہلے ان کا حق واپس کرو. جس بھائی کا حق مارے ہیں اس بھائی کو، اس بھائی کو حق واپس کرو. کسی کے من میں تکلیف دے کر آئے ہیں، کسی کے من میں تکلیف دے کر آئے ہیں اور آ کر مسجد میں آ کے دعا کریں گے، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہم تیرے بندے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے آپ بھی بندے ہیں اور وہ بھی بندے ہیں جن کو آپ نے تکلیف دی ہے، جن کو آپ نے تکلیف دی ہے وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. میرے بھائیوں، آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر جس سے غلطی کیے ہیں ان سے جا کے معافی لیجیے. کسی کے حقوق دبائے ہیں، چھین لیے ہیں، تو اس کے حقوق کو واپس کیجیے، یا پھر ان سے نپٹارا کیجیے، معافی کروائیے، یا پھر اس کو واپس دلائیے، واپس دیجیے. ساری چیزوں کو چھوڑ کر تب آ کر مسجد میں آئیے. ساری چیزوں سے بالکل پاک صاف ہو کر، ساری چیزوں سے بالکل کلین چٹ ہو کر مسجد میں آئیے. پھر ہاتھ اٹھائیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. کوئی ایسی دعا ایسی نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو آپ کی واپس ہو جائے گی. 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں میں. اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ جتنے بھی بندے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، کبھی کسی کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ آپ یقین کر لیں. 100% جمع اگر بیٹھا لیجیے، کسی کی دعا واپس نہیں ہوتی. اگر حقیقی معنی میں اللہ تبارک تعالیٰ سے اگر مانگی گئی ہے، کوئی چیز فریاد کی گئی ہے، مانگی گئی ہے، اللہ واپس نہیں کرتا. ایک انسان ہے، انسان سے اگر کوئی چیز
4 بار 5 بار 10 بار کہا جائے کوئی چیز مانگی جائے تو ایک ساتھ دے دیتا ہے، نہیں دینے کی چیزیں تب بھی دے دے گا، چلو بار بار مانگ رہے چلو لے جاؤ۔ اللہ کا دروازہ اتنا بڑا ہے، وہاں سے کوئی سائل کوئی بھکاری کوئی ہاتھ اٹھا کے کوئی واپس چلا جائے یہ رب کی شان کے خلاف ہے، رب کے دربار کے شان کے خلاف ہے، اس لیے رب کے یہاں کوئی کسی کو واپس نہیں بھیجا جاتا، سب کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ شرط پہ اتریں تو پہلے، آپ شرط پہ آئیے تو پہلے، ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے جائیں گے تو پہلے ضرورت ہے جو ہدایت آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو چھوڑنا ہے، آپ کو کرنا ہے، آپ شراب کڈنی کے کڈنی کو ختم کر چکے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے علاج کرنے کے لیے، ڈاکٹر کہیں گے پہلے یہ چھوڑو، آپ اگر نہیں مانیں گے آج نہیں چھوڑیں گے کیا آپ کا علاج ہو جائے گا، صحیح ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اگر کچھ آرام بھی ہو جائے گا تو ہو جائے گا۔ اس لیے جو ڈاکٹر ہدایت کرتے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے تب کام کرے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو شرائط رکھے ہیں اس پہ پہلے اپنے کو قائم کیجیے، پھر آپ کی بھی دعائیں قبول ہوں گی، کوئی دعا واپس نہیں ہوگی۔ ہاں یہ اور بات ہے، دعا قبول ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو چیز آپ اللہ سے مانگتے ہیں اس چیز کو آپ اچھی طرح سے سن لیجیے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ آج دعا قبول کرنا ہوتی ہے، دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں پہلے اس بات کو دماغ میں بٹھائیے، اللہ تبارک تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو نا، میں تو دینے کے لیے تیار ہوں، میں دوں گا۔ ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جھوٹ نہیں کہتا، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے صحیح سے مانگنا ہمیں آتا ہی نہیں ہے، کیا شرائط ہے وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، کیا اصول ہے وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، یہ بات ہے۔ دل کے اندر قدورت رکھ کے، نفرت رکھ کے، بغض کینہ رکھ کے ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، میرا دل صاف نہیں ہے، کیسے قبول ہوگی؟ سب کچھ صاف کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجیے، دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور قبول ہونے کے کئی طریقے ہیں۔ یہ تو یہ ہے کہ آپ جو مانگتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے وہی چیز آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ دے دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے وہ چیز آپ کو نہیں دیتا، لیکن آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں ان سے کہیں بڑی مصیبت آپ کے اوپر آنے والی تھی، تو اس دعا کے بدولت جو چیز آپ مانگے وہ آپ کو نہیں دیا، لیکن اس دعا کے بدولت اس سے بڑی مصیبت آپ کے اوپر سے ٹال دیا اللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو آپ کے اوپر جو مصیبت آنے والی تھی اس کو ٹال دیا۔ یا پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو کچھ آپ مانگتے ہیں آپ کو وہ عطا نہیں کیا، لیکن اس کو آخرت کے لیے ذریعہ بنا دیا۔ مطلب جو مانگتے ہیں آپ کو یہاں نہیں دیتے، آخرت کے لیے رکھ دیا، چلو آخرت کو اس کو دے دیں، یہاں دے گا، یہاں کتنا دن چلے گا؟ آپ اگر پیسے ہی مانگے مان لیجیے 10 لاکھ مانگے 20 لاکھ مانگے، کتنا دن چلے گا؟ وہ پیسہ آپ کے ختم ہو جائے گا، آپ کا بھی پھر ختم۔ لیکن جو آخرت میں ملنے والا ہے وہ تو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے نا، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے وہ بڑا ثواب ہے، بڑا فائدہ ہے اس میں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کبھار کیا کرتا ہے، بندہ جو چیز مانگتا ہے یہاں نہیں دیتا، لیکن اس کو آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے، آخرت کو اسے عطا کرے گا۔ تو یہ سب دعا کے قبول ہونے کے طریقے ہیں۔ اس لیے نا امید نہیں ہونا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بلکہ اللہ سے دعائیں کرنا، کوئی بھی چیز ہو اس کو اللہ سے مانگے۔ من لم یدعونی اغضب علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مجھ سے نہ مانگے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ بتائیے جو اس سے نہیں مانگے، دعا نہ کرے، نہ مانگے، اس پہ اللہ اگر ناراض ہو جائے تو کیا اس سے جب مانگا جائے تو خوش نہیں ہوگا؟ کیا ضرور خوش ہوگا، اور خوشی خوشی اس کو عطا کرے گا۔ یہ بات ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ رمضان آنے سے پہلے اپنے کو رمضان کے لیے تیار کیجیے، تاکہ آپ اس کا استقبال اپنے عملی طریقے سے کر سکے، سوچ و فکر کے اندر پاکیزگی لا کے، خیالات کے اندر پاکیزگی لا کے، اعمال کے اندر پاکیزگی لا کے، اپنے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں ساری برائیوں کو الوداع کہیں، ساری چیزوں کو چھوڑے۔ یہ رمضان ایک پریکٹیکل کا مہینہ ہے،
بجے تک کھانے پینے، شہوت اور بیہودہ لغو، جھوٹ، ان ساری چیزوں سے بچنے کا نام ہے روزہ۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ یعنی روزے کے اندر ان ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے، روزے کے اندر ان ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز ہم اگر کریں گے تو پھر ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ من لم يدع قول الزور فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه وشهوته۔ کہ کوئی شخص روزہ رکھ کے کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے لیکن جھوٹ بات نہیں چھوڑتا، جھوٹ بات نہیں چھوڑتا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھتا ہے لیکن جھوٹ بات نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنا کھانا پینا شہوت یہ سب چھوڑ دے، کوئی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا کھانا پینا اور شہوت یہ سب چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کھائے پیے تو خوب۔ جیسے جھوٹ سے نہیں بچتا ہے ویسے کھانے سے بھی نہ بچے، کوئی فائدہ نہیں ہے کھانا چھوڑ کے وہ کر رہے ہیں، مطلب اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں ہے، اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں۔ مطلب ان ساری چیزوں سے بچنے کا نام ہے روزہ۔ اس لیے لعلکم تتقون، بھوکا رہنا یہ کس لیے؟ انسان کو تکلیف دینے کے لیے ہے۔ پچھلے 11 مہینے میں جب بھی ہمیں بھوک لگتی تھی ہم کھانا کھاتے تھے، پیاس لگتی تھی پانی پیتے تھے، اب بھی پیتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو یہ سارا کام جو ہے حرام ہو جائے گا۔ دن کے اندر یہ سب کچھ حرام ہو جائے گا۔ یہ کیا آپ کو تکلیف دینے کے لیے ہے؟ ہم کو تکلیف دینے کے لیے ہے، پریشان کرنے کے لیے، کا پریشان تکلیف دینے کے لیے ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، پریشان نہیں کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ مطلب تقوی اپنے کو متقی بنانے کے لیے، اپنے کو پرہیزگار بنانے کے لیے، اپنے کو زاہد بنانے کے لیے ایک پریکٹیکلی مہینہ ہے، یہ پریکٹیکلی مہینہ ہے۔ اس کے اندر، اس مہینے کے اندر جو ان ساری چیزوں سے بچتے ہیں، ان ساری چیزوں سے، غلط چیزوں سے بچتے ہیں اور تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو پھر وہ ہمیشہ اس کے اندر تقوی پورا سال وہ متقی اور پرہیزگار بن کے رہے گا۔ اگر کوئی ایسا کرے کہ بس رمضان داخل ہو تو شروع میں جو ہے کچھ تقوی اس کے جوش میں آیا، کئی دن تک نماز خوب پڑھے، تراویح خوب پڑھے، بعد میں پھر پورا مہینہ پھر غائب ہو گیا، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، برسی مسلمان نہ بنے، ہفتہ واری اور برسی مسلمان نہ بنے۔ ابھی مسجدیں خالی ہوا کرتی ہیں، مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں، رمضان آتے ہی دیکھیں تو پوری مسجد بن جائے گی۔ شروع میں تو بڑی گی، پھر دھیرے دھیرے پیچھے سے سب خالی ہونا بھی شروع۔ رمضان کے دن گھٹتے جائیں گے، نمازی بھی گھٹتے جائیں گے، آدھے رمضان تک نمازیں ختم، پھر جو جس کے دل میں ایمان ہے صرف وہی رہ جائے گا، صرف جو پکے سچے نمازی تھے، 5 وقت نمازی تھے، بس اتنے ہی بچیں گے، دھیرے دھیرے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ایک مثال سمجھیے، ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا، ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا پتھر ہے، یہاں ایک بہت بڑا پتھر ہے، آسمان سے بادل اس کے اوپر گر گیا، بہت بڑا بادل اس کے اوپر سے گر گیا، کیا ہوگا؟ پتھر ٹوٹ جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ بادل گرا، پانی چاروں طرف سے بہ کے ختم، بہ کے چلا جائے گا، پتھر جیسا کہ تیسے ویسے پڑا رہ جائے گا۔ لیکن ایک بادل کو چھوڑے، ایک ٹنکی پانی اوپر کے چھت کے اوپر، اور سے ایک بوند گر رہا ہے پانی، اور یہاں ایک پتھر ہے، صرف ایک بوند پانی گرتا ہے، ایک بوند کر کے پانی گر رہا ہے۔ ایک سال میں آپ دیکھیں گے وہ پتھر بے سوراخ ہو گیا ہے، پانی سے نہیں ہوگا، ایسا سوراخ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جوش میں آ کے عبادت کر لینا، جوش میں آ کے تلاوت کر لینا، جوش میں آ کے دان خیرات کر لینا، اس کے بعد بالکل سو جانا، یہ کسی کام کی عبادت نہیں ہے، کسی کام کی تلاوت نہیں ہے، کسی کام کی دان خیرات نہیں ہے۔ یہ دوام چاہیے، مداومت چاہیے، ہمیشہ چاہیے۔ آپ عمل تھوڑا ہی کریں لیکن ہمیشہ کیجیے، اس کا اثر ہوگا۔ آپ جوش میں آئے، خوب عمل کر لیے، شروع میں خوب تراویح پڑھ لیے، تلاوت کر لیے، ذکر و اذکار کر لیے، مسجد میں آ کر ٹائم بتا دیے، اس کے بعد دھیرے دھیرے
کوئی کام کی نہیں ہے، ایسی عبادت کوئی کام کی نہیں ہے۔ یہ پتھر والی مثال آپ دماغ کے اندر رکھیے اور اسی حساب سے عمل بھی کیجیے۔ تو وقت بھی زیادہ ہونے کو چلا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان مہینہ آنے سے پہلے پہلے ہم ہمارے اندر اسلام پیدا کرے، ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو بھی کوتاہیاں ہیں، بغض و نفرت ہو، کدورت ہو، جو بھی طرح سے کہ میل کچل ہو ذہن میں کے اندر، دل کے اندر، اعمال کے اندر، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ صاف ستھرا کر دے۔ رمضان سے پہلے پہلے ہمارا ذہن پاکیزہ ذہن ہو، ہمارا عمل پاکیزہ ہو، سوچ وچار خیالات سب کچھ پاکیزہ ہو جائے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں جو یہ مہینہ عطا کر رہے ہیں، یہ مہینہ ہمیں کوئی کیا پتا ابھی رمضان کے دن باقی ہے آنے کو، کسی کے اندر پتہ نہیں کس کا ٹائم ختم ہو جائے اور دنیا چھوڑ کے چل بسے۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آج ہم یہاں زندہ ہیں تو کل رمضان آنے سے پہلے پہلے کیا ہم نہیں گزریں گے اور رمضان کو پالیں گے، یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پچھلے سال کتنے لوگوں ہم جو ہمارے درمیان تھے، ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کے افطار کیا کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اس طرح سے بہت تو ہوں گے، کیا اس طرح سے جو زندگی ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے، ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ ہم جو ہے زندہ رہیں گے کب ہو سکتا ہے یہ جو رمضان ملے یہ ہمارے لیے آخری رمضان بن جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہر رمضان کو آخری رمضان مان کر آپ اس پہ عمل کریں اور اسی حساب سے آپ عمل کریں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمارے ہر نیک اعمال کو قبول فرمائے، چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو کرنے والا بنا دے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔